اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اور تاریخ سے لیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، جس میں کچھ باتیں قرآن سے بھی ذکر کی گئی ہیں۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، گھوڑے، مویشی وغیرہ، اور دوران شام کے علاقے سلیہ میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے۔ آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان پر ان کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے صحت کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر و شکر اور استقامت میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اور اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 18 سال بیمار رہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی نیچے کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میرا ستر سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کا کام یہ کیا سن کر بہت پریشان ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پانے کی خدمت کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفادار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے گئے۔
کیا گزرنا ہے۔ ایک ہفتے بعد والے کمال نے اللہ تعالیٰ نے بلافقی فرمائی اور چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا۔ شفا یابی پر انعامات ربانی کی بارش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اسی طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عطا فرمایا۔ بہت دن موقع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے پہلے مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ اتنے میں اور دے دیے ہیں۔ اب اس پانی کو غسل کر لے تجھے کچھ بھیجن کی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور پہلے ثواب عطا کیے اور اس سے گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کیا وہ باری تعالیٰ اپنا پاؤں مارو کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں صحیح طرح مارنے ان کے کاموں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں غسل میں جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور اور جسم کی تمام ظاہری و باطنی بیماریاں دور فرما دی اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینا برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے جیسے ارشاد ہے، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی۔ یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ یعنی جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں ابتلا و مصائب پیش آئیں اور اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کو ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ ایک 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا
اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہیں، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد ان اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی: سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا، اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت کرنے والا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ کی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اہتمام حجت فرمائے گا۔